رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، ان کی نظر مجھ پہ پڑی۔ وہ ایک ویڈیو کال تھی۔ میں نے کہا اماں، میری آواز سن کے میری والدہ مجھے دیکھ کے تڑپ اٹھی، کہنے لگی بیٹا تم کدھر ہو، تمہارے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا ماں آپ تو ٹھیک ہیں۔ بس یہی بات میرے منہ سے نکلی تھی تو حمزہ نے موبائل پیچھے کر دیا۔ کہنے لگا اگر تم نے نکاح میں ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو تمہاری ماں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ سن کے میرے اوسان خطا ہوئے۔ میں نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے ہر حال میں پاکستان سے باہر جانا ہے اور اس کے لیے تم سے نکاح کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے نفرت اور غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں نے تم جیسا کمظرف انسان نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا نکاح کے بعد ساری زندگی دیکھتی رہنا۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں باہر ڈور بیل بجی تو وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ میری والدہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اسی لیے ہاسپٹل میں میرے متعلق مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا میں یوں بھی بے وقوف بن سکتی ہوں اور اتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا، کہنے لگا 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، یا تو تم مجھ سے نکاح کرو گی، مولانا صاحب کے سامنے کوئی بھی ڈرامہ کریٹ نہیں کرو گی، یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو کھو دو گی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے میرے ہاتھ کی رسیاں کھول دیں اور ایک دوپٹہ میرے سر پہ ڈال دیا۔ میں کسی بے جان چیز کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مولانا صاحب اور 2 شخص کمرے کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ مولانا صاحب نے مجھ سے ایجاب و قبول کروایا۔ ایک شخص میرے پاس آیا۔ یہ وہی تھا جسے میں حمزہ کا باپ